آڈیس ہے اس کے بنائی گئی ہے، ترتیب دی گئی ہے، تو آخر تک فوکس ہو کے کیے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ شروع کرتے ہیں. نیکسٹ 1 منٹ ہم ویٹ کر لیتے ہیں. آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیں آپ کے پاس نوٹ بک اور پین ہے، کیونکہ بعد جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. آواز کا کم کبھی زیادہ ہو جاتی ہے فیڈ بیک. ویسے میں تو ایک ہی ٹون میں بول رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا کنیکٹیوٹی پرابلم ہونا. ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. نیکسٹ فائزہ. ٹھیک، یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو مینشن کیا تھا کہ اس میں جو بہت ساری ہم تربیہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ آگے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی. 3 آسپیکٹس جو ہیں، یعنی سیلف اسٹیم، سیلف رسپیکٹ اور کانفیڈینس، یہ تینوں چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں اور ایک دوسرے سے پروفیشنل ہیں. تو اس پہ ضرور، یعنی اس کے بعد انشاءاللہ ہم جان سکیں کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کس طرح سے اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے. نیکسٹ. ٹھیک ہے، اچھا آپ لوگوں نے مجھے مینشن کر دیا، آپ لوگوں کی ڈائریز ہیں آپ کے پاس. وہاں پہ ہم ایک ایکٹیویٹی میں آپ سے شیئر کروں گی. ٹھیک ہے، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، اور میں اپنی اسٹاپ واچ اسٹارٹ کر لیتی ہوں جب میں یہ بات اینڈ کروں گی. اور اس 2 منٹ میں جو بھی آپ کے پاس ہے یا آپ کی نوٹ بک یا ڈائری ہے، اس آپ لوگوں نے یہ کالم بنا لیں اسٹرینتھ اور ویک کا. ٹھیک ہے، اور اس میں مینشن کریں ایک طرف اپنی اسٹرینتھ بھی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کیا کیا اسٹرینتھس ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کوالٹیز ہیں، کیا صلاحیتیں آپ کو پتا ہے آپ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، جن سے آپ اویئر ہیں. اور اس کے علاوہ پھر دوسرے کالم میں ویکنس آپ لکھیں، کیا کیا کمیاں ہیں، کون ایسے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کو جو وہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بھی آپ مینشن. تو آپ کے 2 منٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں اب. ابھی 18 ہو رہے ہیں، میں 20 پہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے دوبارہ کمنٹ کروں گی. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف اپنی سیلف اسیسمنٹ کے لیے ہے. بات ہم دیکھیں گے نا کہ اس کو ہم نے کیسے لکھا، کیسے ایسے کیا اور کیسے کنکلوڈ کریں گے. ٹھیک، وائس ناٹ کلیئر. میں بہت ہی کوشش کروں کہ وائس کلیئر ہو سکتا ہے کہ پرسنل کنیکٹیوٹی میں پرابلم ہو. جی ابھی تو رموز ابھی تو ایکٹیویٹی چل رہی ہے نا، ابھی میں کچھ نہیں بول رہی. ابھی آپ لوگ جی آکاشا کچھ کہہ رہی ہیں. ہینڈ ریز کیا ہے آپ نے. زینب بات سنیں. چلیں، میرے خیال میں ہمارے جو ہے نا وہ 2 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے پین روک دیجئے، بالکل روک دیں آپ. ٹھیک ہے، اور کوئی ایک والنٹیئرلی بتانا چاہے، کوئی بھی، کوئی اس میں ہارڈ ٹاسک نہیں ہے، جلدی سے بتا دیں تاکہ ہم جو ہے نا بغیر ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم آگے کریں.
کہ کیا اپنی کتنی اسٹرینتھس لیں کتنی ویکنیسز لکھیں. جی منازع کوئی بھی ایک بتا دے کیونکہ میں ہر ایک سے میں نے کہا کہ سیلف اسسمنٹ ہے. جی منازع نے اچھا، ہینڈ کیا ہے. السلام آپ علیکم. اپنا مائک السلام انمیوٹ کے علیکم. بول سکتی ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر سارا. جی وعلیکم السلام. جی میں نے جو یہاں پہ اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیس مینشن کی ہیں ان میں سے میری اسٹرینتھ جو ہیں وہ 5 ہیں اور ویکنیس 2 ہیں. اسٹرینتھ پہلے بتاتی ہوں کہ میں بہت زیادہ فوکسڈ اچھا ہوں، پیشنیٹ ہوں، رسپانسبل ہوں، جی مینجمنٹ میری بہت اچھی ہے اور ٹھیک ہے کسی بھی پرابلم کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جو میری ویکنیسز ہیں وہ یہ کہ میرا بیہیویئر امپلسو ہے اور اگریسو ہو جاتی ہوں. جی یہ 2 میری ویکنیس ہیں ٹھیک اور ہے. یہ میری صحیح 5 اسٹرینتھ ہیں صحیح جو میں بہت لکھ اچھی سکتی ہوں طرح اس میں. مینٹ کیا انہوں نے اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو. ٹھیک ہے اب تھینک یو. نیکسٹ سلائڈ کریں. صحیح. اور کوئی بتانا چاہے گا یا بس سب کافی سمجھ اس کو؟ ٹھیک چلیں. جیسے کہ میں کہا تھا کہ ایک اسسمنٹ ہے. ٹھیک ہے آپ نے خود آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو میرا سوال ہے آپ سے یہ دیکھیں ایک کوشچن مانا ہوا ہے. آر یو اویئر آف سیلف؟ جو ہم نے ویکنیس لکھی اور جو ہم اسٹرینتھس لکھی کیا بس اتنی ہی ہے ہم میں؟ کیا کسی نے لکھی ہوں گی کسی نے لکھی ہوں گی اور کیا 2 منٹ ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہماری کیا ہیں اور ہماری ویکنیسز ہیں؟ کیا اتنا ٹائم کافی ہماری اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو سوچنے لیے یا ہمیں بہت اپنی اسٹارمنگ کرنی پڑی ہوگی جسے کہیں نا کھنگالنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے آپ سے وف ہیں؟ اس کی حال میں آپ کو دوں مجھے کمنٹ پہ جائے نا جو آپ کو آ جا رہا ہے زبان کیونکہ میرے پاس سے ایک جو ہے وہ ایک موبائل اسکرین ہے اور مجھے والے کی کچھ ڈاکٹر سارا آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ 1 منٹ ہے. ٹھیک تو جی تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ہم واقعی میں آپ کو جانتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کے کسی حصے میں یہ سوچا کہ ہماری خوبیاں کیا ہیں، ہماری صلاحیت کیا ہیں، ہماری بنائیاں کیا ہیں اور کن چیزوں پہ ہم کہیں تو ہم مزید بہتر ہو سکتے ہیں اور نے اپنی ویکنیس یعنی اپنی خامیوں پہ اپنی کمیوں پہ اپنے ویک پوائنٹس پہ کبھی غور کیا. اچھا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ کیا ہم نے خود اپنے اوپر ورک آؤٹ کیا ان سب چیزوں پہ سوچا یا ہمیشہ دوسروں نے ہمیں سوچوایا. زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے پورٹرے کرتے ہیں دوسرے سب لوگ آ جاتے ہیں نا اس میں ہمارے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں اس میں ہمارا ماحول بھی ہوتا ہے ہمارے بہن بھائی ہمارے ٹیچر ہمارے دوست احباب سب لوگ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہمارا جو پورٹرے ہے ہماری پرسنالٹی کا وہ دوسروں نے ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک یا پھر ہم نے اب دیکھیں اس میں جو میرے خیال میں ہم سبھی خواتین ہیں کیونکہ میرے خیال نہیں واقعی میں خواتین ہی ہوں گی. کچھ جو ہے وہ یعنی میرڈ ہوں گی کچھ جو ہے ان میرڈ ہوں گی. ٹھیک ہے تو اب تک جو ہم یعنی اتنے گرون اپ ہوئے ہیں کہ جوانی اور جوانی سے نکل ہیں آگے چل رہے ہیں زندگی میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب تک ہم نے اپنی پرسنالٹی کو کیا کبھی خود ڈیفائن کیا ہے کبھی ہم نے خود سوچا ہے ان چیزوں پہ یا اچھا یہ جو سیلف ریسپیکٹ اور کانفیڈینس ہے نا اس کا بہت بڑا تعلق ہے اس چیز سے. یہ جو سب سے پہلے میں جو بات کروں گی نا 2 حصوں میں نے ڈیوائڈ کی تھی ورک شاپ. ایک حصہ تھا کہ جو صرف ذہن سازی والا حصہ تھا اور دوسرا حصہ تھا پریکٹیکل. انسان اپنی ذہن سازی صحیح کرتے ہیں نا تو پریکٹیکل چیزوں پہ جو بات کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہم جیسے کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں کسی سے بات کر رہے ہو کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو ہم اسے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ہے آپ ہمیں کوئی پریکٹیکل بات بتائیں. ان پریکٹیکل باتوں کو کرنے جب پریکٹیکل بتائی جاتی ہیں تو ان کو کرنا ہمیں ایک پہاڑ جیسا مشکل لگتا ہے. دیکھیں اس میں اور آپ ہم سب شامل ہیں ہے نا. تو پہاڑ جیسا مجھے لگ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پیچھے ذہن سازی نہیں ہوئی بھی ہوتی. ٹھیک تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو پورٹرے نے اپنی پرسنالٹی کا خود نہیں بنایا نہ کبھی اس پہ کوشش کی کوشش دور کی بات ہم نے اس پہ سوچی نہیں. ٹھیک اور دوسری چیز کیا
کہ جو پورٹل وہ ہمیشہ دوسروں کا بنایا ہوا تھا. جو ہماری سیلف اسٹیم آج ایگزسٹ کرتی ہے نا، اس میں میرے خیال میں 80% ہاتھ دوسروں کا. جو ہماری سیلف رسپیکٹ ہے اس میں 80% ہاتھ دوسروں کا ہے. جو آج ہم جس اسٹیٹ آف کانفیڈنس پہ رہے ہیں اس میں 80% ہاتھ دوسروں کا ہے. اور ہم نے تو کبھی سوچا گلا بہت کرتے ہیں، اور گلا بھی ہم دوسرے کرتے ہیں حالات سے. ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی، ہمیں ہمارے سرکمسٹانسز اچھی تھے، دوسروں نے ساتھ اس وقت برا کیا، اس وقت برا کیا، یہ کیا وہ برا کیا. کبھی ہم خود سوچا ہم کیا کیا. ٹھیک ہے، بہت بات ہوتی ہے اس پہ، اکثر لوگ چڑھ جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ اپنے ساتھ خود ہی کرتے رہیں. تو اب ہم اس پہ بات کریں گے. نیکسٹ ایک چیز سے شیئر کروں گی جس کی مثال ہمیں ایک بہت اچھی طرح سمجھ میں. جب میں یہ بنی تھی اس وقت مجھے خیال آیا کہ کبھی ہم خواتین ہیں تو ہمارا اکثر اس سے بات پڑتا ہوگا، کچن کی جو الیکٹرک اپلائنسز ہوتے ہیں جیسے چاپر ہے، بلینڈ ہے، چاپر ہے، بلینڈر ہے، گرر ہے، ہینڈ بلینڈر، یہ ساری چیزیں میں کیا بلیڈ کمال ہے. ٹھیک ہے، بلیڈ کمال ہوتا ہے نا. تو ہم آنکھ بند کر سوتے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بلیڈ جو ہے ہارمفل ہے. ٹھیک، اور بلیڈ کی خاصیت ہے، بلیڈ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو کٹ جائے گا. ایون ہم اس کو دھوتے ہوئے بھی بڑا جو ہے نا احتیاط سے دھوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بچوں کی پہنچ ہے تو ہم بلی دور رکھتے ہیں. تو کیا ہم بلیڈ کی دھار سے اپنے آپ کو جتتے ہیں؟ میں اگر اپنی کروں تو شاید ایسا نہیں. مجھے یہ پتہ ہے بلیڈ اتنا تیز دھار ہے. نائف، ایک کچن نائف اگر وہ ہو جائے جیسے ہم میں ڈنڈی کہتے ہیں آ رہے تو مجھے پتہ چل جاتا. لیکن کب میری اسٹیم ہٹ ہوئی، کب میری سیلف ریسپیکٹ ڈاؤن ہوئی یا میرا کانفیڈنس لو ہوا، یہ مجھے نہیں پتا چل پاتا. اب میں تو میری طرح تو بالکل ہو سکتا ہے کہ پرسنل کنیکٹیوٹی میں پرابلم ہونا. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے آپ سے اتنی اویئرنیس ہو. ٹھیک، اور دیکھیے آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی. بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں نا، اچھا سیفٹی میجرمنٹ، سیف فیلڈ جو ہے نا اس کیا کہتی ہیں انجینئرنگ میں خاص اس کام ہے. یہ میں ذہن بنانے کے لیے کہہ رہی ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سیفٹی میجرمنٹس حساب سے پروٹوکولز رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی بڑی وہ ہوتی ہے نا سیفٹی انجینئرز کہلاتے ہیں. تو کوئی بھی بڑی بلڈنگ ہے، کوئی بھی بڑی جگہ ہو تو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ اس کو اسائن کرتے ہیں لوگوں کو. تو کیا ہوتا ہے وہ سیفٹی انجینئر آ کے بتاتے ہیں کہ یہ صحیح پوائنٹ ہے اس بلڈنگ کا، ایگزٹ گیٹ ہے ان کیس آف ڈیزاسٹر، ان کیس آف ان کیس آف اینی ایمرجنسی آپ نے کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی کوئی ایمرجنسی ہوگی آپ نے فوراً اسمبلی پوائنٹ پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی کوئی بالفرض فائر ہوئی یا کچھ ہوا اپنے ایگزٹ یوز کرنے. تو ہمیں اپنی ذات کے ایگزٹ گیٹس پتہ ہونے چاہیے کہ ہماری ایگزٹ گیٹس کون سے. ٹھیک ہے نا، ہمارا اسمبلی پوائنٹ کون سا ہے. تو سب سے پہلے تو اور دوسری چیز جو انٹر کنیکٹڈ ہے کہ پیٹرن آف بلیوز. ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت کب ہماری تربیت ہو چکی، تربیت کب تک ہوتی ہے، ذرا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے. تربیت کا پیٹرن اور بلیفس پہ ہم بات ہے نا آج، یہ ہم سمجھیں کہ پیٹرن کیا، بلیفس کیا ہیں، اور اس کو چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں تربیت کیا ہے اور کب تک ہوتی ہے؟ مجھے پوری زندگی شاید ہول لائف. ٹھیک ہے، اور کوئی بتائے گا؟ ٹھیک ہے، تو کیا تربیت کے فیز میں ہیں صحیح، لیکن ہم کہتے ضرور ہیں کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، لیکن ہمارے بلیوز یعنی ہمارے لاشعور میں یہ چیز بیٹھی بھی ہے کہ تربیت وہی تھی کہ جو ہم نے شادی سے پہلے ہم اما ابا نے یا ہم نے یونیورسٹی سے حاصل کر لی اور کسی ادارے سے یا کسی مدرسے سے یا کسی اسکول حاصل کر لی. ایسا ہی ہے، اپنے لاشعور کو ریکال کریں، ایسے ہی ہے.
جو یہ جی ٹھیک ہے، میرے خیال میں ایک جواب یہ اچھا ہاں یہ بھی ڈسکشن کر لیں، یہ بھی لت کھینچ لیں آج، لیکن میں اپنی بنائی بات نہیں کر رہی کہ تربیہ میں کیا چیز ہے. سب سے پہلے ہم تربیہ بات کریں، جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں تربیہ کیا کیا مطلب، کچھ بھی چیزیں ہیں آپ لکھیں تربیہ کیا چیز ہے. جب ہم ان چیزوں کو کاپی کریں گے نا اپنے پیٹرن بھی چینج نہیں کر سکتے. ہماری عمر بہت ہی باتیں کریں گے، میں خود شامل ہوں، لیکن میں اپنی تک نہیں کر پاؤں گی. لرن پروسیس اور تربیت اور کسی کرنا ہے یا میں بتاؤں؟ یہاں پہ لکھا ہے that is the first step of the ladder of فلاح. ہم اپنے ماحول کو جو سیکھتے ہیں تربیت ہے. ذرا اس اسٹیٹمنٹ پہ غور ہے، تربیت از دا فرسٹ اسٹیپ آف دا لیڈر آف فلاح. آپ آواز سمجھنے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ سب ساتھ صحیح ہے کہ ایک آدھ کے ساتھ، کیونکہ میں اپنی فل آواز کے ساتھ نا تربیت از ڈیولپنگ آف سیلف ہی. آج تربیہ کی فنیشن کو نا میرے خیال میں سب کھیل لیں، میں بھی ٹھیک کٹ رہی ہے کیا؟ میں تو پوری کوشش کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ فضا آپ کو بھی ٹی وی آئی ہے؟ ہاں آواز کا نیٹ ورک کا پرسنل نیٹ ورک کا ایشو ہوگا، میرا تو نہیں ہے، پتہ نہیں. ٹھیک ہے کوشش کروں گی میں فل پہ. ٹھیک ہے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہے نا کہ فرسٹ اسٹیپ آف لیڈر آف فلاح، یعنی تربیہ یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں، اللہ ہمیں کیسا دکھنا چاہتا ہے، ہم اپنے آپ کو کیسا بنائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے طلبہ انسان پہ جیسے کہ جو وہ ہوتا ہے نا گیم، اس پہ بیچ کا پوائنٹ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مطلوبہ بندہ ہے نا اس پہ اتر سیں. تربیت اس کے عام اور کچھ نہیں ہے، سارا گروئنگ پروسیس. اچھا کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں کسی بات کو کر رہی ہوں، میں اگنورل کسی بات کو بھی میں ڈینائی نہیں رہی. میرے بہت سارے میں نے اس شاپ کے ذریعے پیٹرن اور بلیفز بدلے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ مجھے سب سے وہ ہے نا قرآن میں کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. تو تربیت اصل تربیت کیا چیز ہے کہ ہم جو اللہ ہمیں جس پوزیشن میں بنا کے بھیجا ہم اس پوزیشن بننے کی کوشش کریں. گروئنگ پروسیس اور اپنے کو بدلنے کا عمل، سیلف پہ کام کا عمل، یہ سب تربیت وہی چیز ہے جب اللہ تک کے بنائے ہوئے فریم میں ہم اس چیز کو دیکھیں. اگر ہم اس کے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں کچھ غلط کریں. دوسری بات کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا اسکول سسٹم کی تربیت کر رہا ہے؟ ایک لفظ کا جواب ہے بالکل نہیں. ٹھیک ہے تو یہ کانسیپٹ بنا لیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، آج کے بڑے بڑے تجزیہ نگار، بڑے بڑے جو ہے تحقیق دار جو ہے وہ یہ تحقیق والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آج جو ہے نا آج کا جو اسکول سسٹم اور ایجوکیشنل سسٹم وہ تربیت کے لیے نہیں بنا، وہ کیپٹلزم کی فوج تیار کرنے لیے بنا. کیپٹلزم ہوتا ہے کہ نا مین سپلائی کرنا، جسے کہ مہینے سپلائی کرنا، زیادہ سے زیادہ کاموں میں کو زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ، زیادہ سے زیادہ اسٹینڈرڈ کرو. تو سب سے پہلے ہم یہ سوچنے والوں کہ ہم نے تربیت آپ کو فوکس کرنا ہے. ظاہر وہ جو کیپٹلزم دنیا پہ ہم اس کا حصہ ہیں، ہماری اولادیں، لیکن اس میں وہ تربیت کا پارٹ ہے وہ ہم نے نہیں چھوڑا. اور وہ تربیت اب وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جو بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں یا اس کے ماں اور باپ جیسے یہودی یا عیسائی یا آگے بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی گود، ٹھیک ہے، تربیت کے کون کون ذرائع ہیں؟ والدین. ٹھیک ہے اور آپ تربیت کے ذرائع بتائیں، تربیت کے ذرائع میں
میں بتا رہی بس جلدی جلدی لیں تاکہ جی سوسائٹی، ماحول، ایکسپیرینس، گھر والے، ٹیچر، صحبت صالحہ، قرآن حدیث، جو ایسنس ہے نا جی انسٹیٹیوٹ یعنی سب نے بہت اچھے جوابات دیے. یعنی جو ایسے جو ہے نا جو اسے کہیں بنیاد کہہ لیں یا جو کہہ لیں وہ تو ہے ہی قرآن و حدیث، لیکن جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں؟ ماں کی گود ہے، ماں باپ ہیں، پھر گھر کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، صحبت صالحہ، اچھے دوست ہیں. ٹھیک، ہم دیکھیں کہ دو چیزیں میں یہاں رکھوں گی کہ کیا تربیت ہم لوگوں نے کرنی ہے. اس کا مطلب کہ جو ہم سے پہلے کی میں تھی، جو پچھلی جنریشن ہماری نانیاں، ہماری دادیاں، وہ کیا ہو گئی جو اگر ہم کہیں کہ عام لینگویج میں کہ پڑھی لکھی نہیں تھی. مجھے تو ایسا نہیں لگتا، مجھے تو لگتا ہے وہ زیادہ قابل نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں نا وہ پروان آئی ہیں. ہم دینا ایک نہیں کس بات کا، ہاں ان کے دور تقاضے اور قابل تھی وہاں. ٹھیک ہے، اس لیے اس پہ بات کریں کہ دور کے تقاضے اور تھے. اچھا ٹھیک ہے، تو جیسے بس ذہن تو ایک نہ آتا ہے کہ علامہ اقبال کا نا کہ ان کی تو پورے آپ سوانح ہیں پر کہاں والدین کس طرح نکلتے ہیں وہ سب. تو واقعی میں ان کے دور کے تقاضے اور تھے، اور ہمارے لیے تربیت چیلنجنگ ہو گئی ہے. ہمارے لیے تربیت چیلنجنگ جس کہتے ہیں نا دور کے تقاضے، وہ چیلنجنگ اس لیے ہو گئی ہے ہمارا جو دور ہے وہ ٹیکشا دور ہے. لفظی معنی ہے تربیت، جی تربیت بول رہے ہیں آپ اسے. ٹھیک ہے، ڈسٹریکشن، ہمارے کے چیلنجز بہت ہیں. ٹھیک، اور چیلنجز کیا ہیں بعد میں بتاؤں. دیکھیں اگر ہم اصل سے جڑے ہمیں ہر چیز وہ وجہ معلوم ہوتی ہے. جس کو ہم ڈسکشن ورلڈ آف ڈسٹریکشن چیلنجز بولنا، وہ اصل میں، اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ مسلم دنیا اتفاق دی ہے، اس پہ جو ہے ویسٹ، پوری ویسٹ جو ہے نیو ورلڈ ایج بنا ہوا ہے. وہ ہے کہ جو دجال کی فورکاسٹ ہے نا جس کے بارے میں کہا گیا تھا وہ کئی 100 سال پہلے شروع ہو جائے گی. یہ وہ ہے ایک کو ہم بڑا عام سمجھ رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا کو عام سمجھ رہے ہیں. یہ اسی یعنی اسی فور کاسٹ، اسی کے فکر میں سے ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کون سی کیا کیسے. آپ دیکھیں ہر چیز ہمارے سامنے منظر نہ بہت تیز سے چینج ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بات جسے ہم کوپ نہیں کر پا رہے. آپ اتنا، اور آپ علم کی آزمائش کہتے ہیں، تربیت کے لفظی معنی ہے کسی کو ابتدائی میں صحیح بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک، ہاں ہر وہ چیز کہ ایمان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ آزمائش ہے اور فتنہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز پیشن گوئی کی تھی ہم تو اس دور سے گزرے. تو اصل میں جو چیلنج ہے، اصل میں جو اصل ہمارا ڈسکشن ہے وہ یہ ہے. جب حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے، بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے فتنوں کا تھے، اور اس کے بعد سے دیکھیں کیسے جیسے ہوتا ہے نا لڑی ٹوٹتی چلی ہے. اگر ہم اسی ڈینائی کرنا چاہیں کہ نہیں یہ ارریلیونٹ بات ہے تو ڈن کر دیں، لیکن ہم حقیقت سے جو ہے نا حقیقت اپنے سامنے سے ہٹا سکتے. تو آج کی کا سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ ورلڈ آف ڈسٹریکشن، اسپیڈ ہے، اس سے کوپ اپ کیسے کرنا ہے، اس پہ کیسے چلنا ہے. جیسا کہا گیا نا کہ وقت کے تقاضے اس وقت اور تھے، تو اس وقت چیلنجز بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، چیلنجز بہت ہیں، اور چیلنج ایسے تیز سے آ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں تربیت کو بھی اسپیڈ اپ کرنا ہے. جو میں تربیت پہ اتنا زور دوں نا وہ اس لیے دی ہوں کہ آج بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ، بہت زیادہ ڈگری ہولڈرز، بہت زیادہ اچھے اسٹینڈرڈ لوگ جو ہے سب سے زیادہ اپنے ریلیشن شپس میں، اپنی فیملیز میں، اپنے بچوں کے آپس میں، میاں بیوی یا اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ پریشان. اس وجہ کہ جو ہے ان کی ڈگریز پتہ نہیں شاید آپ کو لگے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید دینے کی ضرورت نہیں، ہر شخص کے پاس ایسے لوگ ہوں. میں خود کتنے لوگوں سے ایسے ملتی ہوں، لوگوں نزدیک بڑی آئیڈیلائز زندگی ہوگی ان کی. ٹھیک ہے، ہائی کوالیفائڈ ہیں اور اچھی کسی پوسٹ پہ ہیں، بڑا اچھا مینٹین لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، لیکن اپنے آپس کے معاملات، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے اس قدر شان ہے کہ سمجھتے ہی ہیں کہ کیا. تو ایسی ایجوکیشن جو نالج آف ہب یہ کسی کام کی ہے
میں کہیں آپ کو لگے آپ کا خیال مختلف تو جو ہے وہ مجھے ضرور بات پہ روکیے گا. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ کر لیں. تو جو تربیت کی لیے سیڑھی ہے نا وہ کیا چاہے, جو پہلی سیڑھی ہی تربیت. ٹھیک ہے, اور تربیت کیا چیز, تربیت کیسے بنتی ہے؟ تربیت بنتی ہے تعلق. ٹھیک ہے, تعلق کیا چیز ہے؟ میرا اپنے سے تعلق. ہم بچوں کی بچوں تربیت کرنے چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں کانفیڈینس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ان میں اسٹیم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ان میں سیلف ایک دیکھنا چاہتے ہیں, انہیں سکھانا چاہیں کہ دنیا میں وہ کیسے موو کریں. یہ سب چیزیں نے سیکھ لی. میں چاہتی میرے بیٹے کا ٹیمپرامنٹ بڑا کمپوز ہو, اس کے ایکسپریشن آف ایموشنز بڑے کمپوزڈ ہوں. کیا میں نے ایکسپریشن آف ایموشن اچھا ریلائی کرتے جائیں, میں نے اپنے ایکسپریشن آف ایموشن پہ کنٹرول کر لیا ہے, میں اپنا ٹیمپریچر کنٹرول کر لیتی ہوں, یا میں اپنے ریئیکشن کنٹرول کر لیتی ہوں. نہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی سب سے بڑے سے پہلے تربیت تو میری ہونی چاہیے نا. اور یہ تربیت کیسے مضبوط ہوگی؟ تعلق سے مضبوط ہوگی. جہاں جہاں تعلق مضبوط چلا جائے گا نا, ٹھیک ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے جی, شادی ہوئی شروع کے 10 سال اگر کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز نہ ہو, 5-10 سال بڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کمپیٹیبلٹی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور زندگی خوش ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو ہوتی ہے کہ خوشگوار ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو سمجھ لگ جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کے خاطر بل بھی جاتے ہیں, ایک دوسرے کو بل بھی دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہار مان لیتے ہیں, چلو چھوڑو اس کے حال پہ چھوڑ دو؟ وہ تعلق ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو بدلنے پہ مجبور کرتا ہے. بچوں کی جو ہے نا, بچوں کی بھی اگر ہم چاہتے ہیں نا, میں نے یہ بات کی نا کہ بچے سے پہلے اپنی تربیت کا سوچیں. جیسے میں بولتے ہوئے اکثر اب مجھے ہوتا ہے, میں دوسروں کو کہتی ہوں تو میں اپنے بچی جو ہے, ایک منٹ سوری مجھ سے مسنگ ہو گئی جی. کسی نے میسج کیا تھا, کسی نے میسج کیا تھا, میرے پاس مس ہو گیا وہ. ایک منٹ میں ذرا ان کا میسج دیکھ لوں جو کہا تھا انہوں نے. سوری, چلیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعد میں بدل جاتے ہیں شادی کے. آپ کیا کہہ رہی ہیں, اچھائی میں بدل جاتے ہیں یا برائی میں بدل جاتے ہیں؟ یہ تھا سوال کسی کا نا. دیکھیں وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسسٹنٹ نہیں رہتے نا. ہماری بھی تو بہت ساری عادتیں بدلتی ہیں نا. اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. یسٹرڈے مولانا رومی, ہم خود کو بدلنے کے لیے پہلے یہ پتا ہو کہ ہم نے بدلنا کیا ہے, خود میں اس بارے میں بتائیے پلیز. اس پہ ہم بات کرتے جاتے ہیں انشاءاللہ نا. ٹھیک ہے, یسٹرڈے مولانا رومی کہتے ہیں کہ کل میں جو ہے کلیور تھا. ٹھیک ہے, میرا دماغ تیز تھا, شارپ تھا. میں کلیور کو تو ویسے ہم غلط معنوں میں لیتے ہیں, لیکن کلیور کا مطلب تیز ہوتا ہے, کہ تیز سوچنے والا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ میں دنیا کو بدل دوں. ٹھیک ہے, اور آج جو ہے میں عقل مند ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بدل دوں, اور میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز جو میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ تربیت کے حوالے سے, وہ کیا تھی کہ پہلی تربیت تھی, اور دوسری کیا تھی کہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ بہت ٹائم لگا کے آئے نا. ٹھیک ہے, بہت مینج کیا ہوگا, ٹائم سیٹ کیا ہوگا, ٹائم نکالا ہوگا آپ نے, اس کے علاوہ پھر آپ نے پیمنٹ کی, اور یہ سب چیزیں. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ملے کہ جو اس کے لیے واقعتاً فائدہ مند ہو. جو میں نے شروع میں دعا کی تھی کہ اللہم انی نسألک علما نافعا, کہ اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما کہ جو ہمارے لیے نفع بخش ہو. رزقاً طیباً, حلال رزق, طیب پاکیزہ رزق, اور عملاً متقبلہ یعنی قبول ہونے والا عمل.
عطا فرما دے. تو اس کا اس چیز سے بہت گہرا تعلق ہے کہ بہت ہمارے پاس نالج ادھر ادھر بکھری پڑی ہے. میرے خیال میں آج سے پہلے اتنی نالج ہوگی نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں آپ مجھ سے زیادہ اہل علم ہوں گے, لیکن کیا ہے کہ ہمارا عمل نہیں بدل پاتا. ٹھیک ہے, اور کتنے ہی ہم موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں, آپ مجھ سے بھی سن رہے ہیں. موٹیویشن تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ایمان بوسٹ اپ ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں, اور اس کا اثر کچھ عرصے تک رہتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹھیک, تو ایسا کیوں ہے؟ پھر ہمیں ضرورت پڑتی, پھر ہم کسی کا موٹیویشنل لیسن سنتے ہیں, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, اور پھر ہم جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ تربیت ہمیشہ کا عمل ہے. ٹھیک, اب میں اس پہ بات کروں گی, آگے کر دیں فائزہ, نیکسٹ سلائیڈ کر دیں. اس کے بعد میں یہ بات کروں گی کہ جو یہ تربیت ہے نا, یہ کوئی ایک اسٹیپ نہیں ہے کہ بس میں نے آج سوچ لیا کہ اچھا میں نے اتنا اچھا سنا, میں نے آج ڈاکٹر سارا کی باتیں سنی, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہی اور بڑی وہ کیا, اور بس 2 دن بعد میں بھول کے بیٹھ جاؤں. اگر میں کہتی ہوں اس ورک شاپ سے کوئی ایک بھی اپنے لیے پریکٹیکل پوائنٹ لے کے اس پہ عمل کر لے, اپنی عادت بدل لے, تو شاید ساری کی ساری اس کی محنت وصول ہو جائے گی. تو جو یہ تربیت ہے نا, یہ ایک وقت کا کام نہیں ہے. وہ موٹیویشنل اسپیکر بول کے چلا جائے گا, بدلنا آپ نے خود ہی ہے. اس کے بعد میں بات کروں گی کہ جو اصل میں لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا, جن کی میں ڈائریکٹ ٹارگٹ پہ بات کر رہی ہوں, جو کہ مجھے بعد میں کرنی چاہیے تھی, کہ ہم کیوں نہیں بدل پاتے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایکسکیوزز بہت ہوتے ہیں. اچھا جی, میرا ایک مسئلہ ہے, میں آپ کے پاس آئی, میں نے کہا یہ مسئلہ ہے, آپ نے مجھے مشورہ دینا شروع کیا. میں نے کہا کہ نہیں, میں تو ایسا تو کرتی ہوں, نہیں میں یہ تو کر نہیں سکتی, نہیں میں یہ نہیں کر سکتی, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے, لیکن وہ ہے. ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جی رموز ہینڈ ریز کر رہی ہیں, یا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ویسا تو کام تو نہیں سکتی, میں اتنی اچھی تو نہیں بن سکتی, بھائی مجھ میں یہ کوالٹیز نہیں ہے, مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے. یہی ہے ہمارے ایکسکیوزز. یہ اصل میں لو سیلف اسٹیم کی نشانی ہے. ابھی ہم آگے پڑھیں گے نا کہ سیلف اسٹیم ہے کیا. تو جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تربیت کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو اتنا نالج ہم نے اپنے اکٹھا کیا ہوا ہے نا, وہ علم نافع نہیں ہے, وہ نفع دینے والا علم نہیں. نفع دینے والا علم لازمی وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں بدل دے. ٹھیک, اچھا اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ سیلف اسٹیم کی طرف آتے ہیں کہ اصل میں سیلف اسٹیم کیا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں سیلف اسٹیم کیا ہے؟ کوئی ہاتھ ریز کر کے کچھ بول رہا تھا تو بتا دیں, سیلف اسٹیم کو بتا دیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں. بعض اوقات ہم کام نہیں کر سکتے لیکن انکار کرنا نہیں آتا, خود ہر بوجھ ڈال لیتے ہیں. یہ ایک مختلف چیز ہے. یہ جو ہے نا, یہ جسے کہیں کہ آفٹر افیکٹس ہیں لو سیلف اسٹیم کے, لو سیلف ریسپیکٹ کے. ٹھیک ہے, کیا ہوتی ہے سیلف اسٹیم؟ گر کر اٹھ کھڑے ہونے کی صلاحیت. بالکل بالکل ٹھیک ہے, اور بہت اچھی بات کی ہے. اس میں جو نیکسٹ سلائیڈ تھی وہ پہلے میں وہ کر دیتی, لیکن سیلف اسٹیم اصل میں کیا ہے, 2 جملے. ٹھیک ہے, کہ میں کیا ہوں آج اور مجھے کیسا ہونا چاہیے. آپ ذرا سوچئے, مجھے جواب دیجئے کہ میں ڈاکٹر سارا, میں کیسی ماں ہوں. ٹھیک ہے, اور مجھے کیسی ماں ہونا چاہیے. کیا یہ دونوں باتیں برابر ہیں؟ جیسی اچھی ماں کو ہونا چاہیے اس کی کوالٹیز آتی نا, یہ تو کیا ویسی ہوں. یہ جو اس کے بیچ کا سفر ہوتا ہے نا, یہ اصل میں سیلف اسٹیم ہے. اس پہ ہم ابھی اور بات کریں, آگے کیجیے گا. میں جو کچھ ہوں, to take care of insecurities with secret confidence, this may be self esteem. self esteem جیک کینفیلڈ ہیں, انہوں نے سیلف اس کا جو سفر ہوتا ہے وہ میں محاسبہ ہوتا ہے. بہت ہی اچھی بات کی, اور بہت ساری ڈیفینیشنز میں یہ ڈیفینیشن میں نے پک کی کہ فیلنگ لویبل اینڈ فیلنگ کیپیبل, یعنی اپنی ذات کی پہچان ہونا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس حیثیت میں پیدا کیا, کس مقام پہ پیدا کیا, کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. جو میں نے شروع میں ایکٹیویٹی آئی تھی اس کا یہ مقصد تھا, اور کن سرکمسٹانسز میں اس کی پوری طرح آگاہی ہونا, اور اس کے ساتھ نے آپ کو اس کو یہ خود پر نہیں سمجھے گا, تو اپنی ذات سے محبت ہونا اور اپنے آپ کو کیپیبل سمجھنا. یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی ماں ایسی ٹیمپرمنٹ اس کا لوز نہیں ہونا چاہیے, اسے سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے. تو اچھا میں ایسی ہوں, میں ایسا نہیں کر سکتی, تو میرا جو اس تک کا سفر ہوگا نا, یعنی میں جو محاسبہ کروں گی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کروں گی, وہ چیز جو ہے وہ سیلف اسٹیم کہلائے گی. ٹھیک ہے. ایک چیز دیکھیں, ایک چیز میں یہاں پہ بڑا ذکر کرتی چلوں, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو میں آگے ڈسکس کروں, بڑی اچھی مجھے لگتی ہے آدم اور حضرت حوا کی نا. آگے کی سلائیڈ. سوری, یہ میرے نا بائی مسٹیک میرا ہاتھ پڑ گیا تھا. یہاں پہ میں یہ بات کروں گی کہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارا جو بنایا ہوا فریم ہے وہ دوسروں کا بنایا ہوا فریم ہے. ٹھیک ہے. تو دوسروں کے بنائے ہوئے فریم کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, ہم برا فیل کرنے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں, ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اس چیز کا موازنہ کریں اس سے پہلے والی سلائیڈ میں جو میں نے کہا تھا کہ اصل میں سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے. تنقید کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس نہ کریں. اس چیز کو لکھ لیجئے. تنقید کے نتیجے میں کیا, میں نے شروع میں بات کی تھی, بہت اہم بات تھی, کہ ہم وہ فریم, دوسروں کے بنائے ہوئے فریم میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود اپنے اوپر نہیں سوچتے. کسی نے مجھے کہا کہ جی تم بہت موٹی ہو, تم بہت سانبلی ہو, اور تم ایسی ہو, تم بچے کو ٹھیک نہیں رکھ رہی. تو ہم اس کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. کیا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسی تو نہیں ہوں میں, اور نہیں مجھ میں تو یہ صلاحیت ہے, میں ایسا کر سکتی ہوں, چلو اچھا اگر میں موٹی ہوں تو کوئی نہیں, میں اپنے آپ کو پتلا کرنے کی کوشش کر لوں گی. کتنوں کو ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی تنقید کی تو وہ اب جسے کہیں نا ایک اس کو پازیٹیو لیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں میں یہ خصوصیت ہے, جانتے ہوں گے نا آپ لوگ, کہ کوئی تنقید کرے اور اس کو پازیٹیو لے کے آپ اس پہ ورک آؤٹ کرنا شروع کریں. مشکل ہوتا ہے جب تنقید ہو اور آپ سکون رہیں. ٹھیک ہے. اور میرے لیے مشکل ہے. یہ بات لکھ لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی خود سیلف اسٹیم بھی ہائی رہے اور آپ کے بچے بھی اسی اس پہ پروان چڑھیں کہ تنقید کے نتیجے میں اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس نہ کریں, اور تعریف کے نتیجے میں اپنے آپ کو جسے کہ نا پھولا ہوا مغرور محسوس نہ کریں. اس پہ تو ہم بعد میں بات آئیں گے کہ جو کب سیلف اسٹیم اور کب کانفیڈنس جو ہے وہ غرور اور تکبر اور ایروگنس میں چینج ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, یا کم از کم اتنا نہیں. جی ٹھیک, کہ کسی نے کچھ کہہ دیا. اچھا ماں باپ کا بچوں کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ دیکھیں کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتے کہ بچے میں کسی قسم کا بھی کمپلیکس ہو, کسی طرح کا بھی, تو اور وہ کبھی نہیں چاہتے انٹینشنلی. لیکن کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی اپنی ذات میں کوئی ایک جسے کہنا کہ وہ ہوتا ہے, کمی ہوتی ہے. تو وہ اب جو ہم بچوں میں اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات کرتے ہیں نا, کہ کوئی کام ہوا غلط ہو گیا, دو رویے کیا ہیں کہ یہ تم نے کیسے کر دیا, یہ ایسے کیوں کر دیا. مطلب ہمیں اپنے بارے میں جو آگاہی ہے وہی حتمی ہو. جی, لیکن اگر ہمیں یہ لگے کہ ہم غلط ہیں, ہم حق پہ نہیں ہیں, تو اس وقت بھی ہمیں اپنے آپ کو چینج کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بچے پہ ایک وہ کیا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا. ٹھیک ہے, دو رویے نا. ایک تو آپ اس دیکھیں, ڈانٹنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا بچے کی سیلف اسٹیم خراب کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, ڈانٹ میں اور سیلف اسٹیم خراب کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ, آپ نے بچے کو کہہ دیا یہ کام تم نے ایسے کیوں کر دیا, مائیں تو اکثر ہی ڈانٹتی رہتی ہیں, تو تم نے یہ کام ایسے کیوں کر دیا, غلط کر دیا, یہ کر دیا, ٹھیک ہے تم ایسے ہو, تم سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ ہے, ایک رویہ ہے. لیکن اگر بالفرض وہی کام کہ بیٹے اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیتے, غصہ آیا آپ نے ڈانٹ دیا, اس کو ایسے نہیں ایسے اٹھا لیتے, اور چلو کوئی بات نہیں ہو گیا دوبارہ کر لیں. دونوں رویوں میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کیا ہوا, پہلے رویے میں آپ نے اس کی سیلف اسٹیم لو کر دی, یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا, ہوا ہوگا اور ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, سیلف اسٹیم لو کر دی, بچے کو برا لگا کہ اچھا, میں بچے کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ سوچتا ہے اچھا ماما نے مجھے ایسے کہہ دیا تو میں ایسا نہیں کر سکتا, یا مجھ میں واقعی میں یہ کمی ہے, وہ پھر کوشش بھی نہیں کرے گا, پھر ہم اس پہ مہر لگاتے ہیں. کچھ مدرس دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کی برائی کرتی ہیں, اس سے بھی جی ہر وہ آج آپ لکھیے کہ آپ کی سیلف اسٹیم, میں کہہ رہی ہوں ڈائری بنائیں, اس میں لکھیں آپ کی سیلف اسٹیم کیسے لو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی جو ہے وہ آپ کے بچے, آپ خود اپنے بچے کی سیلف اسٹیم, یہ تو میں کہتی ہوں سب سے غلط عمل ہوتا ہے کہ والدین جو ہے نا, صرف بعض والدین کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ صرف تنقید کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے تنقید, اور صرف تنقید ہی نہیں موازنہ. خدا کے لیے میں کہتی ہوں کہ کبھی موازنہ نہیں کرنا چاہیے. آج کل کے بچوں کے جو ہے نا ہم سے زیادہ جو ہے نا چیلنجز ہیں, ہم سے زیادہ ان کے وہ ہیں جسے کہیں نا کہ درد سر. ٹھیک, تو یہ بات تھی. اچھا اپنی اگر بات کروں, اب آپ لوگ مجھے ایک ایک اسٹیٹمنٹ میں بتائیں کہ اپنی سیلف اسٹیم کیسے لو ہوتی ہے. میاں نے جو ہے نا مہمان کے سامنے تو نہیں, میاں نے کسی گھر والے کے سامنے ڈانٹ دیا, ٹھیک ہے, اب ہم اسی غم میں لے کے بیٹھے نا کہ میاں نے ایسے ڈانٹ دیا, اور اس چیز کو کیسے صحیح کیا جائے کہ ہماری تو ہمیشہ دوسروں کے خود کو مظلوم سمجھنے سے. ٹھیک ہے, اور ماما بھی ڈانٹ دیں سب کے سامنے, ماما بھی ڈانٹ دیں سب کے سامنے, یہ کس کو کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھا, اور ہاں صحیح بات. میں اصل میں اس دوسرے سینیریو ٹو سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں صحیح کہہ رہی ہیں کہ بچے کی تو ہے, لیکن بچے کی ہم اس وقت نہیں سمجھ نہیں پاتے, اور ہم جو ہے نا اپنے اوپر جب گزرتی ہے تو ہمیں ہوتا ہے فلاں نے ایسے کام کہہ دیا, کسی نے ساس نے ایسے بول دیا, تو جو یہ کسی نے سوال کیا تھا نا, بعد میں چینج ہو جاتے ہیں, چاہے ہم چینج ہو یا کوئی اور چینج ہو, کہ ہم پہلے ایسے تو نہیں تھے. تو ہماری کیا سیلف اسٹیم, اس کا مطلب ہے کہ ہماری تربیت چل ہی رہی تھی کہ ہم اپنی سیلف اسٹیم کو, اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں بنا سکے کہ کسی نے بھی تنقید کر دی اور ہم اپنے آپ کو اتنا گرا ہوا محسوس کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے, جو اگلی آ رہی ہے نا کہ لو ایفرٹ ہائی اینزائٹی, کہ ہم نے اپنے آپ کو اسی لیول پہ چھوڑ دیا, ہم نے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کی ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے کیا ہوا, وہ کرتے کرتے ہم نے اپنے آپ کو اسی قابل سمجھ لیا, اس کے لیے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی. اس کو جب موازنہ کیا جائے دوسروں سے تب تو دیکھیں جو مومن ہوتے ہیں نا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کا اپنی ذات پہ حق رکھا. ٹھیک ہے, اس سے بھی پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ اس سے سمجھ میں آئے گی بات کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دوسروں سے موازنہ کیا جائے, تو اگر آپ اس پوزیشن میں آپ زبان سے کہہ دیں, آپ اپنے عمل سے کر کے دکھائیں, لیکن اگر کیا میں نے کیا کہا, لیکن اگر یہ تنقید سالوں پہ محیط ہو تب کیسے سیلف اسٹیم کو لو نہ ہونے دیا جائے. دیکھیں یہ وہ ساری باتیں جو میں بھی ریپیٹ کر چکی ہوں, یہ ایک اسٹیپ کا عمل نہیں ہے, یہ ہم وقت کرتے رہنے کا کام ہے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے, دیکھیں یہاں پہ ایک بچہ ہے, 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے, جیسے میرا 3 سال کا بچہ, اس میں کسی خاص عادت کی وجہ سے پریشان ہوں, اس کو چینج کرنے میں مجھے مہینے لگیں گے, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, سال بھر. تو پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم جو اتنے جوان ہو گئے, یا جو ہم سے جس طرح ریلیشن ہے, شوہر ہے یا کوئی اور فرد ہے, وہ جو اتنا بڑا ہو گیا ہے, وہ فوراً سے ایک دم سے چینج ہو جائے گا. یہ جو چیز ہے نا, جو میں نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں ایسا کیسے کر لیں گے, ایسا کیسے ہو جائے گا, یہ اصل میں لو سیلف اسٹیم کی نشانی ہے, کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آج میں حدیث پڑھی تھی, جو ازدواجی گروپ میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی, اپنے آپ کو آمادہ کریں اسٹیپ لینے پہ,
تو ہر ایک کسی کی کہیں بھی ایک نصیحت جو ہے نا وہ آپ کے لیے جو ہے ایک خزانے سے کم نہیں ہوگی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا، مسند احمد کی حدیث تھی کہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو یعنی گھر والوں کو نرمی عطا فرما دیتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا، مفہوم ہے مجھے اس کا ریفرنس نہیں یاد، کہ اسے حکمت عطا فرما دیتے ہیں. پھر قرآن میں فرمایا کہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اسلام کے لیے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. کہیں یہ بات نہیں ہے کہ اس کے کہیں یہ فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے نا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو جو ہے نا دنیا کی نعمتیں، although یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انعامات و نعمتیں، لیکن دنیا آسمان سے جو ہے اس کے لیے نعمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں. اور کیا فرمایا، بھلائی کس چیز میں ہے؟ حکمت میں. اسے شرع صدر مل جاتا ہے وہ. اور یہ ہم نہیں سمجھتے وہ کیا چیز ہے، کہ وہ جان جاتا ہے کہ اس نے معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ اپنا سیلف ڈیفینس کرنا جان جاتا ہے. رہبانیت میں اور ایک مسلمان مومن میں کیا فرق ہے؟ رہبانیت جی دنیا جہان کے جھمیلوں سے چھوڑ چھاڑ کے آپ نکل جاؤ، فلاں بھی یہ کہہ رہا ہے، فلاں بھی یہ کہہ رہا ہے، گوشہ نشین ہو جاؤ. اور مومن کیا ہے کہ وہ سیلف ڈیفینس کرتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے کھڑا ہوتا ہے. آپ کی کوئی مسلسل بے عزتی کیے جا رہا ہے، آپ جو ہے کیا کہا گیا کہ نہ ظلم ہونے دے، نہ ظالم کے حوالے کرے، اور مظلوم کی مدد کرے اور ظالم کا ہاتھ روکے. یہ ہم دوسروں کے لیے کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے ہمارے اپنے اوپر انسان کا اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا بھی کہا، تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنے کا کہا گیا نا. جو تربیت کی بات ہوئی وہ کیا ہوا کہ انسان اپنی ذات کو، اپنے مقام کو صحیح پہچانے، اور جو ہے جب وہ اپنی ذات کو پہچانے گا تو اپنے رب کو پہچانے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی ذات کی معرفت حاصل کیے بغیر اپنے رب کو پہچان لے. اور جب اپنے رب کو پہچانے گا تو اپنی ذات کی معرفت میں، یعنی اپنی ذات کو کی نالج اور اس کو جاننے میں وہ سٹیپ فارورڈ کرتا جائے گا. میں 1 منٹ پچھلا کمنٹ پڑھ لوں، بہت لمبا تھا. مجھے 30 سیکنڈ کا جی. یہ کسی نے لکھا تھا کہ اچھا سوال ہے. کسی نے لکھا تھا کہ تقدیر کا لکھا مان کے، دیکھیں ہم خود اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں نا تو دوسرے بھی ہمیں مظلوم سمجھتے ہیں. اگر تقدیر کا لکھا مان لیتے ہیں نا تو پھر اس پہ بھی کانفیڈنٹ رہتے ہیں. کہنا واقعتاً بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دوسرے آپ پہ تنقید نہ کریں، دوسرے آپ کے جو ہے وہ دوسرے آپ کو ایکسپلائٹ نہ کریں، دوسرے جو ہے نا آپ کی تحقیر نہ کریں، آپ کو مظلوم نہ سمجھیں، تو سب سے پہلے اپنی نظر میں مضبوط ہونا پڑے گا. لوگ آپ کو کوئی بھی چیز ہے، آپ منہ سے، وہ جو کہا گیا نا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں برا جانو. جہاں ہمارے ساتھ برا ہو رہا تھا ہم زبان سے روکتے ہیں، جہاں ہم کر سکتے ہیں ہم وہاں پہ بھی نہیں کرتے. اکثر شادی شدہ لڑکیوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ بد اخلاقی کریں یا بدتمیزی کریں، لیکن کم از کم جتنا حق ہوتا ہے اتنا بھی نہیں لیتے. بعض اوقات ہمدردی کی لپیٹ میں تنقید کرتے ہیں. تو ہمدردی کی لپیٹ میں تنقید کرتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کنوے کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتی ہوں یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ ہونی چاہیے سرٹیف کمیونیکیشن پہ، کہ ہم کیوں نہیں سامنے والے کو جواب دے پاتے. کیا اس سے ہم پہ اچھائی کا لیبل لگ جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہی سوچیں نا کہ ہم جو لوگ ہمیں کرتے ہیں ہم نے اس کا ریئیکشن کیسے دینا ہے. جب ہم دنیا کا اس طرح سامنا نہیں کر سکیں گے تو ہم اپنی اولادوں کو کیسے ہم ڈیل کرنا سکھائیں گے کہ کس بات کا کیا وہ کرنا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ اس سے دل غمزدہ ہو رہا ہے. اگر وہ کسی تقدیر کا لکھا مانتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس پہ مطمئن رہنا، اتنا مطمئن رہنا. دیکھیں سلمان آصف صدیقی صاحب جو ہیں بہت اچھی وہ کرتے ہیں، ان کے بھی کبھی کبھی سنا کریں. وہ کہتے ہیں کہ شکر جو ہوتا ہے نا، شکر یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہیں.
اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے دکھڑے بھی سناتے رہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو شکر ہوتا ہے نا وہ انسان کے اونے بچھونے میں ظاہر ہو جاتا ہے. جو شخص خوش ہوتا ہے اور مطمئن نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ واقعی میں وہ دل سے شکر گزار ہے, واقعی میں اس نے تقدیر کے لکھے کو مان لیا ہے. اور یہ جب آپ کا سیلف کانفیڈنس نکل کے سامنے آتا ہے نا, آگے کر دیں. اچھا جی سمجھ میں آئی. سیلف کانفیڈنس نکل کے, سیلف کانفیڈنس شکر کا ایک مظہر ہے کہ آپ کو جو اگر خدا نخواستہ کوئی بے اولاد ہے, اللہ تعالیٰ کی نے یہ لکھا ہے اس کے لیے, تو الحمدللہ انسان اسی میں شکر ہے. اور اس شکر کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ باتیں سہتے رہیں. اچھے بننے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے سنتے رہیں. اچھا بننا یہ ہے کہ آپ اسرٹیولی آپ اس کو اس کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنا مدعا کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کر سکتے تو وقت کا انتظار کریں, جو اچھا وقت ہو آپ اس میں وہ کریں, لیکن ایٹ لیسٹ اپنے اسٹیپ تو لیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سیلف بلیم. لو سیلف اسٹیم کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ سیلف بلیم. میں ناکام ہو گئی. آپ دیکھیں بہت سارے ذہنی امراض جو ہوتے ہیں نا ہماری فیملیز میں آس پاس کہیں, کیا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ پیچھے کیا ہوتی ہے کہ ان کی سیلف اسٹیم اتنی لو تھی کسی وجہ سے بھی کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سیلف بلیم کرتے رہے. دوسروں نے برا کیا, فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں نے ایسا کر دیا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, انہیں کچھ پتا نہیں چل رہا. اس آگ میں آپ اپنے آپ کو خود جلا رہے ہیں. اور جب کہو کہ اپنے آپ کو معاف کر دو تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی پریکٹیکل چیز بتائیں. جب تک آپ اپنے اوپر کام نہیں کریں گے تو اس سے بڑی پریکٹیکل بات اور کیا ہوگی. آگے کریں سلائڈ. اچھا کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیلف اسٹیم میں, یہاں تک آپ لوگ بات سمجھ میں آ رہی ہے, کچھ پہنچ رہا ہے یا لگ رہا ہے کہ میں ریلیونٹ بات کر رہی ہوں تو وہ بھی بتا دیں. کوئی میرا ایسا وہ نہیں ہے کہ میں بالکل ہی ٹھیک ہے. اچھا کچھ چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی, اس میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ سیلف اسٹیم کو مینٹین کرنے کے لیے کہ اپنے حقوق پورے ادا کیے جائیں. اسلام جو میں نے ہمیشہ شروع میں بات کی نا کہ تربیت یہ ہے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹے اپنی ضروریات پوری کرتے ہوئے دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ آپ یا تو دوسروں کے حقوق ماریں یا پھر اپنی چیزیں بھی دیتے چلے جائیں. نہیں, چھوٹی عمروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جی آپس میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے یا اس طرح سے ہو رہا ہے, لیکن جب شعور بچے تھوڑا سا بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں اس وقت. اور خود بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جی اب بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں نا کہ کوئی تو راہ نکلے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دروازے کسی پہ بند کر دے. جب اللہ تعالیٰ جو آپ دیکھیں اس پہ میں آگے بات کروں گی, ٹھیک ہے, کہ فزیکل آپ کی اپنی ضروریات, دوپہر کے وقت آپ کے سونے کا وقت ہے, 1 گھنٹہ آپ نے نکالنا ہے لازمی. بہت اچھے پوائنٹ سے کلیئر کریں جزاک اللہ, کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال, اپنی مثال دیتی ہوں کہ شادی ہو کے گئی, اب تو پتہ نہیں شاید اس گروپ میں بہت ہی لوگ ہوں گے جو آگے کی, شادی ہو کے گئی تو ظاہر ہے جب فرسٹ پریگنینسی تھی تو بہت نیند آتی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ میری جو نند تھی, میں ہرگز کسی کی برائی نہیں کری, میں ایک بات بتا رہی ہوں نا کہ اس طرح ہوتا ہے عموماً لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہوگا جو چائلڈ بیئرنگ ایج کی, کہ تو میری نند قریب رہتی تھی, وہ دوپہر کے وقت آتی تھی, ان کے پاس وہی ٹائم ہوتا تھا, تو میں دوپہر میں ضرور ہی سوتی تھی, ظاہر ہے میری ضرورت تھی. اب وہ جب میں اٹھتی شروع کے دن تھے, جب میں اٹھتی تھی تو وہ آئی ہوئی ہوتی تھی, اور بڑا ہی برا لگتا تھا کہ اللہ آپ کیا کہیں گی. اور میں ان سے ملتی تھی, میں کہتی تھی اچھا تو کب آئی, تو کہتی تھی میں تو بہت دیر سے آئی ہوں. مجھے اتنی شرمندگی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی تو میں کوشش کرتی کہ باجی آئی ہیں تو میں سوئی نہ. پھر آہستہ آہستہ کر کے میں نے اپنے دل سے یہ بات نکالنا شروع کی کہ میری تو ضرورت ہے نا, اگر وہ کہہ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں, وہ اپنے والدین سے ملنے آئی ہیں, یا چلے میں نے بھی انہیں اٹینڈ تو کیا نا. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں کسی کی خاطر ہم اپنی ضرورت ختم کر دیں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ساتھ زیادتی کریں. دیکھیں یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو جو میں پہلے لکھنا چاہ رہی تھی. جو قرآن ہے نا وہ ہمارے لیے ایسا خزانہ ہے, اور جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جو شخص اس کو جیسے کھولے گا اس کو ویسے ملے گا, اس کو وہ چیز دے گا, اس کو وہ رہنمائی دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ
اللہ نے ان پہ جو اللہ سے نافرمانی کرنے والے یا بغاوت کرنے والے یا سرکشی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا. اور اپنے نفس پہ، یہ تو اس کانٹیکس میں ہے کہ شرک اور وہ کیا کہ اپنے نفس کا حق نہیں پہچانا. اپنے نفس کا حق پہچاننا کیا تھا کہ اپنی ضرورت کو پوری کرنا. تو ہم بھی ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے نفس پہ خود ہم اپنی ذات پہ، اپنے نفس پہ، اپنی سیلف اسٹیم پہ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ والی چیز ہے کہ جب یعنی ایک حالات تو اللہ تعالیٰ نے بنائے نا، ایک ہم کوشش ان سے نکلنے کی کریں. بعض دفعہ ہم ڈر جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی کچھ 2-3 دن پہلے کسی کا وہ آیا کہ جی وہ بولتی نہیں ہے. جب تک بولیں گی نہیں تو سامنے والے کو احساس کیسے ہوگا؟ اچھا بیٹے بھائی کو بلا کے لاؤ. واقعی ہم اس ظلم کو پہچان ہی نہیں پاتے. تو اصل میں واٹ اباؤٹ سیکریفائس فار ادر، جی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں اب نا. تو سیکریفائس بھی اتنا دیں جتنی آپ کی استطاعت ہو. استطاعت سے زیادہ، وہی کہا نا پہلے انسان کا اپنا ذاتی حق ہے اور اس میں آپ مطمئن ہو. جہاں پہ آپ استطاعت سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی لڑائی بولیں گے تو اور لڑائی ہوگی. تو کوئی بات نہیں تو پھر چپ کر کے سہتے رہیں. کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا ہے نا. ایک چیز اور میں سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہے نا خیر نہ کریں تو منہ بن جاتے ہیں لوگوں کے. تو یہ اصل میں یہی تو بات ہے کہ اتنا کریں، اتنا سب سے پہلے اپنا حق دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ کو خوش کریں. حقوق سے فرائض سے کوتاہی نہ ہو، حقوق سب کے دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سب سے پہلے اپنا حق دیں. میں یہاں پہ یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمیں سیکھنا ہے. اگر ہم یہ کہتے رہیں گے جب اللہ کو راضی کرنے کی سوچیں گے نا، تو ہم کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے کس کے کتنے حقوق دینے ہیں. اور ہم جب خاموش ہوتے رہیں گے، دیکھیں احساس نہیں دلائیں گے، کسی کو احساس نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کیا سوچیں، چپ رہ جاتے ہیں کہ اللہ خیال رکھنے والا ہے. لیکن اللہ بھی کہتا ہے نا کہ کوشش کرو. کیا یہ سوچ غلط ہے؟ نہیں. دیکھیں جہاں کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو لگے کہ ہاں اس سے معاملات بگڑیں گے، بہت بگڑیں گے، تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ لینینسی کریں گے، آپ ہلکا ہاتھ دیں گے، تو سامنے والا اور زیادہ شیر ہوگا. تو وہاں پہ لڑائی میں بیوی کی اور بابی نن سے تو بالکل کٹ آف ہو. تو مامی نن سے یہ الگ. اصل میں ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا آخری بات کیا کی تھی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی استطاعت دیکھیں، اور یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ نہ کہنا سیکھیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہو رہی، تو پھر اس میں پریشان نہ ہو. اللہ کو راضی کرنے کی سوچیں. لوگوں کو انسان کبھی راضی نہیں کر سکتا، کبھی راضی نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس میں یہ شو ہو نا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور میں اللہ کو جواب دہ ہوں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ چلو معاف کر دیا جائے. یا رشتے ملانے کے لیے کچھ لڑکیوں کو جب چپ رہنے کی تربیت دی جاتی ہے شروع سے، وہ چپ رہنے کی تربیت نہیں دی جاتی، وہ اصل میں جو ہے نا خوش اخلاقی کی تربیت دی جاتی ہے. ہم اس کو لڑکیوں سے غلط انٹرپریٹ کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو ہم اس پہ کیا بیٹے کیا ہو گیا؟ اچھا تو یہاں پہ کیا تھا؟ آگے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اپنی فزیکل ہیونگ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ملنا جلنا رکھیں، کم از کم کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہو کہ جو آپ کی فزیکل جو آپ سے اچھا تعلق بنا سکے. ٹھیک ہے، یعنی اچھے دوست یا اچھی صحبت صالحہ. ٹھیک ہے، آگے تو یہ کامن پوائنٹس ہیں. ایک چیز اور میں یہاں پہ لیٹ یور سیلف بی پرفیکٹلی امپرفیکٹ. یہ جو اتنے سارے یہاں پہ سوالات کیے نا کہ لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، لوگ خوش نہیں ہو پاتے، لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں، ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میں وہ بات کروں گی. دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا نا، جنت میں اتارا، ٹھیک ہے، آزمائش کے لیے تو دنیا تھی نا، لیکن وہاں پہ ایک سینیریو کروا دیا. تو ایک سینیریو کریٹ کیا نا اللہ تعالیٰ نے. تو ٹھیک ہے، ایک سینیریو کریٹ کیا
کہ شیطان نے ورغلایا اور کیا کہا، جو اس کے ویکسٹ پوائنٹ تھی، ٹیمپٹیشن دیا اس کو، اللہ تعالیٰ سے اس کو غافل کیا، ان کو سوری حضرت آدم علیہ السلام کو، اور جو ویکسٹ پوائنٹ تھا کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، یہ وہ کیا نا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ پھر حضرت آدم نے کیا، اس کے بعد کیا ریئیکشن تھا؟ اس کے بعد یہ ریئیکشن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے ہی الفاظ سیکھے توبہ کے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگی. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس طرح سے پھل چکھ لیا کہ ہم نے اس میں ارادے کی کمی، عزم نہیں پایا. تو یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے امپرفیکٹ ہی پیدا کیا ہے، پرفیکٹ نہیں بنایا. تو ہم بھی اپنے آپ میں یہ سوچ لیں کہ ہم میں بھی کمیاں ہیں، ہم کسی کے معیار پہ، کسی کے فریم پہ ہم 100% نہیں اتر سکتے، اور دوسروں کو بھی یہ باور کروائیں. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بات ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ چھوٹی دیورانی ہے، اور ان کی بڑی دیورانی جو ہے نا، ان کے ٹوئنز ہیں، اور وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ کوئی گھر کا کام نہیں کرتی، اور اس طرح سے نا، اور وہ سارے کام وہ خود کرتی ہیں، حالانکہ وہ پریگننٹ ہے. تو اب یہ بتائیں کہ سب نے ان پہ ذمہ داریاں ڈال دی، سب نے ان پہ بوجھ ڈال دی ہے بہت. تو کیا کرنا چاہیے ایسے معاملے میں؟ چلیں آپ لوگوں کے پاس یہ کیس ہے، آگے کر دیں فائزہ اس کو. ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے کہ ایک گھر کا ایک فرد تو بالکل ہی بری ذمہ ہے، اور ایک فرد کے اوپر حد سے زیادہ ذمہ داری ہیں. غلطی کہاں ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کمیونیکیٹ. ٹھیک ہے. اور بس. تو جو بات کی نا میں نے ان سے سب سے پہلے یہ کی، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس ڈالا جائے. ڈیوائڈ، آسک فار ڈیوائڈنگ برڈنس. ان سب سے پہلے بات یہ تھی، صحیح سب نے صحیح جواب دیے، کہ یہ بتایا جائے کہ میں اتنا کام نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میری اتنی استطاعت نہیں ہے، میں بھی بیمار ہوں. اپنے مسئلے سے آگاہ کیا جائے. اور وہ یہ چپ تھی کہ نہیں آگاہ کیا تو جو جی برا مان جائیں گے. انسان جو ہے نا، وہ سیلف جو ڈومیسٹک وائلنس کے کتنے ہی اس طرح کے کیسز ہیں کہ ہم صحیح نہج پہ جو ہے نا تربیت نہیں کر پا رہے ہوتے، نہ لڑکیوں کی نہ لڑکوں کی. تو سب سے پہلی جو میں نے بات کی تھی نا، وہ یہ کی کہ دوسروں کو کم از کم آپ دوسروں کو احساس دلائیں، دوسروں میں سب شامل ہے نا، کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اور اس پہ یہ پھر بات کریں کہ آپ ڈیوائڈ کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں، کوئی میڈ رکھیں یا جو بھی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ہم دیکھیں، اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس 4 وہ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے جو لیفٹ سائڈ کا اپر باکس ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ہائی سیلف اسٹیم. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ ویلیو ون سیلف، ڈز ناٹ بلیو ان ونس ایبلٹی. اور اسی کے نیچے آپ سب سے نیچے دیکھیں لو سیلف کانفیڈینس، یعنی سیلف اسٹیم تو ہائی ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، لیکن ہمیں اپنی صلاحیتوں پہ، جو ہم کہتے ہیں نا کیسے کریں اور یہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ آ جائیں نیچے کہ لو سیلف ورتھ ڈز ناٹ بلیو ان ون، یعنی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، اور ہم کیسے بتائیں، کیسے سمجھائیں، اور شاید ہم ہیں ہی غلط. ٹھیک ہے. یہ اس کی مثال ہے کہ ہم اکثر زندگی میں کئی جگہوں پہ آ کے ایسے اٹک جاتے ہیں. پھر رائٹ والا اپر باکس دیکھیں، ہائی سیلف اسٹیم، ویلیو ون سیلف، یہ جو بالکل گرین سا بلو سا ہوا، بلیوز ان ونس ایبلٹی. ٹھیک ہے. یعنی مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں اور لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہیں، منفی رویے بھی ہیں، لیکن میں ان میں سے کوئی راہ نکال لوں گی. ٹھیک ہے نا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا وہ تو اس طرح رہ رہی ہے، وہ تو پڑھ بھی رہی ہے، وہ تو اور میڈ بھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ تو اس طرح سے ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی ایروگینٹ یا بہت ہی اس طرح کا فرد ہے. اصل میں ہو سکتا ہے اس نے اپنی ذات کے حق کو پہچان لیا،
تو اس نے نکلنے کی راہ رکھی ہو کہ بھائی جو سیکنڈری کام ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے نا, میڈ بھی کر سکتی ہے, اور اس نے اپنی پریورٹیز اور اپنے گول سیٹ کر لیوں کہ اس وقت میرا کرنے کا کام یہ ہے. ٹھیک, ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا, میرے خیال میں صرف 10 منٹ ہے. اور ہائی سیلف کانفیڈینس, لو سیلف ورتھ, بلیوز ان ون ایبلٹی, یہ چیز پھر بھی ریپیئریبل ہے جو نیچے رائٹ کارنر میں ہے کہ ہماری سیلف اسٹیم تو لو ہو, ٹھیک ہے, یعنی ہم لوگوں کی تنقید کے نتیجے میں بالکل ہی ایک دم سے وہ ہو جائیں. کسی نے بولی کہ اب جیسے کسی نے کہا کہ آپ کا ویٹ اتنا, ہر کوئی آتے جاتے مشورے دے رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت وہ سمجھ رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ویٹ زیادہ ہے تو کیا ہوا, کوئی بات نہیں, اس طرح تو ہوتا ہے, ہاں بھی شادی شدہ ہیں, بچے ہیں, بال بچوں والے ہیں, اس طرح تو ہوتا ہے, کھاتے پیتے ہیں, یعنی جواب بھی ہنستے کھیلتے ہوئے دے دیا نہ, اپنی ذات پہ اتنا زیادہ برڈن لیا, چلو بھائی آئی گئی بات ہو گئی, اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کی. آگے کر دیں, اس میں کسی نے کوئی بات کہنی ہے تو مینشن کر دیں, آگے کر دیں فائزہ. ٹھیک ہے, اچھا نیکسٹ ایگزٹ ہمارے پاس سیلف ریسپیکٹ ہے, آگے کیجیے. سیلف ریسپیکٹ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا سیلفشنس کیا ہے, یہ ڈیفینیشنز کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ اس پوٹنگ, اب یہاں پہ جو کہا نا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے دوسروں کے حقوق دے دیے یا ہم دوسروں کے حقوق دیتے ہی رہیں, کہاں تک سیکریفائس کریں, اور کہاں کون سی لمٹ ایسی ہے, کون سی لائن ایسی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہاں اس حد کے بعد ہم نے نہیں کرنا. تو سیلفشنس کیا ہے کہ اس پوٹنگ دا وانٹ آف یور سیلف اوور دا نیڈز آف ادر, جب آپ اپنے آپ کو مقدم سمجھ لیں, ٹھیک ہے, ہر چیز کے اوپر. ایسے بھی رویے ہوتے ہیں جو میں نے ابھی پچھلا کیس ڈسکس کیا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو رہی ہے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ٹھیک. سیلف ریسپیکٹ کیا ہے, از پوٹنگ دا نیڈ آف یور سیلف اوور دا وانٹس آف ادر. یہاں پہ دیکھیں صرف الفاظ کی وہ ہے, دوسروں کی چاہت کے اوپر اپنی ضروریات کو مقدم رکھنا. اس کو سمجھ لیں, اس کو یاد کر لیں, اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ دوسروں کی, دیکھیں دوسروں کی ضروریات پوری کرنا جو ہے بہت اچھی بات ہے, حقوق العباد اور حقوق کی ادائیگی ہے, لیکن یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں کچھ سیکریفائس کرنا پڑے, لیکن دوسروں کی چاہت کے اوپر اپنی ضروریات کو قربان کرنا یہ جو ہے نا یہ صحیح چیز نہیں ہے. اور آپ اپنی ضروریات کا خیال رکھیں دوسروں کی چاہت کے اوپر, یہ ہے سیلف ریسپیکٹ, ٹھیک ہے نا. کہ اب جیسے ایک گروپ میں مسئلہ چل رہا تھا کہ جی کمرے میں جی سب آ کے سو جاتے ہیں, اب وہ چھوٹا گھر ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ایک الگ بات ہے, اور جی کوئی پرائیویسی نہیں ہے, آپ کے سیٹ کی بھی لمٹس ہیں, یہ تو ضرورت ہے نا, پرائیویسی تو ایک ضرورت ہے, یہ کوئی لگژری نہیں ہے. ایک مثال دے رہی ہوں, کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں کہ آپ نے ایٹ اینی کاسٹ آپ بے شک باہر جا کے بیٹھ کے صوفے پہ رات گزار دیتے, برا لگتا سب کو, بہت بہت ہو سکتا ہے جھگڑا بھی ہوتا, سب کچھ ہوتا, میاں بھی ناراض ہوتے, یہ ہوتا, یا پھر آپ میاں کو قائل کرتے. ایک مثال, ایک کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں, ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا, لیکن نہیں, یہ میری ضرورت ہے, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. ضروری نہیں کہ ہر چیز کو ہم یہ سمجھیں. میں نے یہ بات بیچ میں چھوڑ دی تھی کہ کبھی اللہ تعالیٰ شر میں سے بھی خیر نکالتے ہیں. میں یہ نہیں کسی کو موٹیویٹ کر رہی کہ لڑائی جھگڑا کریں, اور میں نہیں کسی کو کہہ رہی کہ جی بدتمیزی اور بد اخلاقی, کہیں ایسا میرا مطلب نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو ہماری ضروریات ہیں ہم ان کے لیے بولیں تو صحیح. اگر پوری دنیا کہتی ہے کہ جی پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں آپ کے کیا حقوق دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے پرائیویسی کے, تو آپ ٹھیک ہیں, آپ نے اس پہ بات کرنی ہے, آپ نے اس کو صحیح سمجھنا ہے. دوسروں کے غلط کہہ دینے سے چیزیں غلط نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے. اور کسی نے یہاں پہ کوئی بات کہنی ہے؟ اچھا دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی اچھی چیز لکھی, ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف ڈز ناٹ میک یو اے بیڈ پرسن. آپ سمجھتے ہیں لوگ آپ کو برا سمجھیں گے, پہلے تو اپنی نظر میں ہم اپنے آپ کو سمجھیں نا کہ ہم اپنے آپ کو برا سمجھ رہے ہیں, اچھا سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آگے کر دیں. کیا ہوا, آپ لوگوں کی کمنٹس نہیں آ رہے, سو تو نہیں گئے آپ لوگ میری باتیں سنتے سنتے؟ 5 منٹ ہیں بس. جی آگے کر دیں. ایسا نہیں ہے, نہیں سوئی آپ؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیں, جاگ رہے ہیں الحمدللہ.
نوٹس بنا رہے ہیں، یا تو میں نے بہت ہی زیادہ جو ہے جھنجھوڑ دیا ہے، یا بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ملامت کر دیا ہے. خیر آپ لوگوں کو نہیں، میں اس میں بھی بہت، میں سب سے پہلے شامل ہوں نا. ٹھیک ہے چلیں، جزاک اللہ. لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ تو میرے خیال میں چھوڑ ہی دینا چاہیے. یا تو آپ اپنی سیلف اسٹیم کو دیکھ لیں، سیلف ریسپیکٹ کو دیکھ لیں، یا پھر یہ دیکھ لیں کہ لوگ کیا، لوگ ایک حد تک ایک عرصے تک دیکھتے ہیں. دیکھیں بہت عرصہ کسی کے لیے بہت کچھ قربان یعنی سیکریفائس کرنا چاہیے، لیکن جو ہوتا ہے نا کہ انکنڈیشنل آپ دیے چلے جا رہے ہیں اور اپنی اس میں آپ کی اپنی ذات بھی رل گئی ہے، جیسے ہم جو لفظ یوز کرتے ہیں اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں نکلتا. تو پھر بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کے لیے فائٹ کریں، آپ اپنے حق کے لیے اچھے طریقے سے، اخلاق کے ساتھ، ضابطوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا سیلف کانفیڈنس ویز ایروگینٹ میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز مجھے وہ ہے، یہ جو میں نے بات کی نا سیلف رسپیکٹ کی اور سیلف اسٹیم کی نا، کہ ہم ڈاؤن کیسے کرتے ہیں کسی کی اس کو. حضرت آپ بہت مشہور واقعہ حضرت انس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے. جب وہ ذکر کرتے ہیں، ہم لوگ کمی خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو لازمی ہم سمجھیں کہ لوگ تو خیر خوشی نہیں ہوتے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے بہت اچھی بات کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا. اس پورے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اف تک نہیں کہا. جو ہمارا ہم جیسا بننا چاہتے ہیں نا اللہ کی نظر میں، وہ اصل میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے آئیڈیل پرسن. اپنے آپ کو کبھی پرفیکٹ نہ سمجھیں. پوری دنیا میں اب تک رہتی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آئیڈیل پرسن نہیں آیا ہے. ہماری ادبا ہمارا جو ہے نا وہ ان سے ہی شروع ہو کے ان پہ ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم انہی کی طرح ویسا ہی بننے کی کوشش کریں. کبھی اپنے آپ کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس چیز میں ہم جو ہے نا مہارت حاصل کر لیں گے، ہم اس میں بہت پرفیکٹ ہو گئے، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ مینج کریں اور سب چیزیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا نہ بنایا ہے، نہ انسان سے ایسا مطلوب ہے کہ وہ پرفیکٹ بنے. اور آئیڈیل کی اس تک تو کوئی یعنی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے کہا نا کہ ہمارے لیے صرف ایک وہی ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھ کے ان کو فالو کریں. لیکن ظاہر ہے جسے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر یہ وہ رکھی ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے نا. ٹھیک ہے. تو کانفیڈنس میں کیا ہے، جو میں نے سب سے شروع میں ایکٹیویٹی کروائی تھی کیا تھی کہ کانفیڈنٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو یعنی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. ایروگینس کیا؟ غرور. یعنی کہاں جو ہے وہ آپ کی خود اعتمادی، خود پسندی میں بدلتی ہے، کہاں آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ تکبر میں بدلتا ہے. یہ بھی ایک لوگوں کی پریشانی، یعنی ایک لوگوں کی وہ ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کانفیڈنس کیا ہے؟ آپ کو پتا آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کیا ہیں. آج سے آپ لوگ یہ کام شروع کر دیں کہ اچھا اسٹرینتھ ضروری نہیں. دیکھیں اقبال کی خودی کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ اقبال نے جس خودی کا وہ کیا ہے، جو خودی اقبال بیان فرماتے ہیں، علامہ اقبال، کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آسان الفاظ میں؟ نہیں پتا کسی کو؟ ذات کی پہچان کرنا. بہت اچھا ہے. اپنی ذات کو پہچاننا، خود شناسائی، بہت اچھی بات ہے. بالکل صحیح. میرے خیال میں آپ لوگ بہت اچھا جانتے ہیں. اپنی ذات کی پہچان، جو اللہ نے جو کچھ انسان کو دیا ہے اس کا پہچان، شناسائی اور پہچان کے ساتھ اس کا ایکسپریشن. ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے اصل خودی. جو شخص اس چیز کو پہچان لے کہ مجھے اپنی ذات سے آگاہی ہو گئی، اور وہ تمام تر پوٹینشیلز کو باہر لانا. ضروری نہیں ہے کہ جی ایک جو ہے سی ای او بیٹھی ہوئی عورت کسی بڑی سی اس میں فارم میں وہی اپنی خودی کو پہچان سکتی ہے. ایک ماں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماں ہونے کی حیثیت میں میری خودی کیا ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر پوٹینشیلز کیا رکھے ہیں. جو جس سرکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے نا، اسی کا مکلف ہے، اسی کا جواب دہ ہے. کہ میں یا خود کو قبول کر لینا بھی خودی میں شامل ہے. جی، کہ میں کیسی ہوں. دیکھیں اگر میں بالفرض میں سانولی رنگت کی ہوں، میری ناک اٹھی ہوئی نہیں ہے، یا میری آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں، یہ میری خوبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے.
دو آنکھیں ہونا خودی کی جو ہے نا بہترین نشانی ہے، یہ صلاحیت ہے بہت بڑی کہ میں اس کو چیزوں کو صحیح طرح دیکھ کے پرسیو صحیح کروں. ہاتھ ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. ان لوگوں سے ہم پوچھیں نا کہ جن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ہم صلاحیتوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت ہی کوئی سپرلیٹو کام کوئی کر رہا ہوگا، یا کوئی بہت ہی جو ہے نا بہت ہی اونچا، جیسے ہم نے ایک بچوں کا وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی سپر مین ہوگا، کوئی بیٹ مین ہوگا، اس طرح کے کریکٹرز ہوں گے. نہیں، خود ہی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں دے دیا ہے اس کو وہ کرے. میں جو ہے بہت زیادہ پروفیشنل ہونے کے باوجود میں پریکٹس نہیں کر پا رہی، تو میں جس سرکل میں ہوں، جس گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں اس کو سنوارنے کی کوشش کروں. مجھے میری خود ہی یہی ہے، مجھ سے سوال یہی ہوگا. لفٹ اینڈ انکریج ادرس. جو کانفیڈنٹ بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتا ہے، اپنے ساتھ اٹھاتا ہے، کبھی ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. آپ کی ذات کسی کی سیلف اسٹیم کو گرانے کا باعث نہ بنے. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ تنقید سے خود بھی نہ گریں. ٹھیک ہے نا، تنقید کر دی تو کر دی، اور یہ تو آپ کی ذات کا بہترین پہلو یہ ہے کہ اس تنقید کو آپ اپنے لیے جو ہے نا وہ مثبت زیادہ راہ بنا لیں. ٹھیک ہے. ایروگینٹ کیا ہے؟ یعنی اسی چیز کو کہ ہم خود پسندی یا غرور میں کہہ لیں کہ یعنی اپنی چیزوں کو ظاہر کرنا، دوسروں پہ وہ کرنا، جیسے کہنا تھوپنا یا اس طرح سے نا. تنقید ایک منفی چیز ہے، اس کو ہم منفی بناتے ہیں، ہم خود بناتے ہیں نا. میں نے کہا اگر جی تنقید کے نتیجے میں مجھے لگے کہ کسی نے مجھے کہہ دیا کہ جی میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، میں کہوں کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس اب میں نہیں جاؤں گی، یا میں فلاں دعوت نے فلاں مجھے اس طرح سے کہہ دیا، میں نہیں جا رہی اب نہ میں مجھے وہ شخص اس سے ملنا پسند نہیں ہے. جب بھی میں ملتی ہوں اس سے وہ مجھے ایسی باتیں کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری سیلف اسٹیم ہٹ ہوئی ہے. اور اگر ہم کہ چلو ٹھیک ہے اس کی تو عادت ہی، ہم اس تنقید کو برائے اصلاح بھی سمجھے، ہاں چلو ٹھیک ہے اس کی تو عادت ہی یہی ہے، ایسی ہی کہتی ہے، چھوڑو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر نہیں لیا. آگے کر دیں. کیا نام ہے؟ فائزہ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتی ہوں. اچھا، دو چیزیں ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ کانفیڈنس کیا ہے کہ اپنے آپ پر اعتماد کرنا کہ میں یہ کر سکتی ہوں. بعض دفعہ بہت مشکل حالات ہوتے ہیں لیکن آپ کو امید ہوتی ہے کہ آپ ان سے نکل جائیں گے. ٹھیک، کم از کم یہ آخری حد ہے نا، یہ سب سے نچلی حد ہے کہ ہم یہ سمجھیں. سیلف اسٹیم کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے آپ کو اپنے نفس کو بھلانا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، آپ کو ہم سب کو یاد بھی ہوگی. اللہم ارجو رحمتک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے اب ایک پلک جھپکنے کے بغیر میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے کاموں کو سلجھا دے، اور یعنی آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہترین دعا ہے، اور اکثر نمازوں میں پڑھتی ہوں کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، کہ میں جہاں اپنے نفس کے حوالے ہوا وہاں جو ہے وہاں سے انسان جو ہے نا اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھی دعا ہے، اس کی عربی بھی آپ یہ ہے اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے معاملات کو سلجھا دے. ٹھیک ہے. اچھا، کانفیڈنس کیا ہے؟ این آؤٹ ورڈ پروجیکشن. کانفیڈنس نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیلف اسٹیم کیا ہے؟ انورڈ پرسپیکٹو. آپ اپنے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں. جیسے بالفرض ایک مثال ہے، شادی کے بعد کچھ عرصے تک میں جو ہوں وہ پریکٹس نہیں کی میں نے. ٹھیک، کچھ سال ایسے گزرے کہ میں پریکٹس نہیں کر سکی. تو کیا تھا اس ٹائم میں گلٹ، اور بہت سارے پروفیشنل خواتین ایسی ہوئی ہیں نہیں کر پاتی کسی وجہ سے، تو سیلف گلٹ کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، یا نہیں کر پا رہی، نہیں کر سک رہی، میرے سرکمسٹانسز نہیں ہیں ایسے. لیکن اچھا وہ کیا ہے کہ نہیں، ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. جو کہتے ہیں نا ہم سورہ اثر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہم اس چیز کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، حق بات کی تلقین اور صبر کی نصیحت، یہ ہے دوسرے کے لیے سیلف موٹیویشن.
جو اسلام میں جو بنیادیں ہیں نا، جو کہا گیا کہ ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا حق کیا ہے کہ اس کی عزت اور اس کی عزت کی حفاظت کرے. تو عزت کی حفاظت کیا ہے کہ اس کی انا، جو اس کی سیلف اسٹیم ہے نا، انا خیر مختلف چیز ہے، اس کی سیلف اسٹیم کو مجروح نہ ہونے دے اپنے کسی بات سے. کہا گیا کہ جو ہے نا وہ ایک میٹھا بول ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کیا ہو، دل آزاری ہو. قرآن میں آتا ہے نا، بلڈ آن اچیومنٹ، یعنی آپ کو اچیومنٹس ہو، کوئی اچیومنٹ ملی، کوئی خوشی، کوئی بھی اچیومنٹ ہے اس پہ ڈیولپ ہوتی ہے. بلڈ آن پرسنل ورتھ، آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، انٹر پرسنل، انٹرا پرسنل. ٹھیک ہے، آگے چلیں. آگے کر لیں سلائڈ. ٹھیک ہے، بس یہ ایک وہ تھا کہ سیلف کیئر جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سارے ہم کہتے ہیں کہ جی مینٹین کر کے رکھیں. شادی کے بعد لڑکیوں کو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو سنوار کے رکھیں اور بنا کے رکھیں، اور اتنے سالوں کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی نا اپنے آپ کو جسے کہیں کہ پیچھے نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، سیلف کیئر از ناٹ سیلفشنس. بعض لوگوں کو ہم بہت زیادہ سیلفش کہتے ہیں، لیکن ذرا قریب سے جا کے دیکھیں تو اصل میں سیلفشنس ہوتی نہیں ہے، وہ سیلف کیئر ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ اٹس اے سیلف ریسپیکٹ. ٹھیک ہے، آگے کوئی سلائیڈ ہے؟ ٹھیک، یہاں پہ ہم اپنے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. بہت یہ واسٹ ٹاپک ہیں جس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی جن کو کور نہیں کیا، جیسے اسرٹیو کمیونیکیشن تھی، یا نو کہنے کی صلاحیت تھی. اس طرح کی چیزیں بہت بہت واسٹ ٹاپک ہیں جن پہ مختلف وقتوں میں مختلف ہونے چاہیے نا، اور ہمیں سیکھنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں ڈال دے اور ہمیں اس کے لیے نفع بخش بنا دے ہمارے لیے، اور ہماری زندگیوں میں اس کے ذریعے سے بہتری لے آ، اور ہمارے جو اعمال ہیں اور ہماری نیتوں کو، اخلاص کو قبول فرما لے. ٹھیک ہے، کسی نے کوئی سوالات رکھنے تو ٹھیک ہے، سوالات ہیں آپ کے تو رکھ لیں. باقی جو ہے اب فائزہ، میں صرف آنسر کر دوں گی، باقی فائزہ بتا دیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فائزہ، میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں سے پلیز کوئی چیٹ باکس میں، اوکے چیٹ میں رپلائی آ رہا ہے، لیٹ می چیک. ہولڈ آن. ہاں جی، آ رہی ہے میری آواز. الحمدللہ ہم لوگ کا ایک ورک شاپ جو ہے ٹاپک آف سیلف اسٹیم، سیلف ورتھ اینڈ نوئنگ یور سیلف کمپلیٹ کر چکے ہیں. ناؤ آئی وڈ لائک ٹو آسک کہ آپ لوگ آج کی ورک شاپ سے، کیونکہ ہم جب کہیں سے اٹھتے ہیں تو سب سے مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے کم از کم کچھ نہیں تو ایک ون لائنر لے کر اٹھتے ہیں فار دا فیوچر، تاکہ ہم اس کے اوپر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر سکیں. تو میں چاہوں گی سب ممبر سے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس 18 ممبرس ماشاء اللہ سے موجود ہیں، عظما، آسیہ، انم، حنزہ، کاشا. آپ لوگ ایک ون لائنر آج کی ورک شاپ سے مینشن کریں، حالا، کومل، یہ سارے، جو پتہ چل سکے کہ اس ورک شاپ سے ہم نے کون سا نیا لرننگ پوائنٹ سیکھا اکارڈنگ ٹو آور سیلف. تو آئی ایم جسٹ چیکنگ دا چیٹس، اور میں آپ لوگوں کے ریپلائیز دیکھ رہی ہوں تاکہ ہم ایک مقصد لے کر یہاں. آکاشا آپ بات کر سکتی ہیں اپنا مائک آن کر کے تب تک. اوکے، میں چیٹ باکس کھول چکی ہوں. آپ لوگ پلیز ون لائنر مینشن کریں جو آج کی ورک شاپ سے آپ لوگوں نے اپنے لیے ایک نیو پوائنٹ گین کیا ہے، کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا نوئنگ یور سیلف از لائک آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں روزمرہ کی. آکاشا، کیا میں آپ کا مائک آن نہیں کر پا رہی؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے. کبھی کبھی جواب دینا چاہیے، صحیح، مطلب یہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں بھی کاؤنٹر ایکٹ کرنا چاہیے. ہمیشہ سن لینا از ناٹ گڈ، از اٹ؟ ہمیں خود کو امپورٹنس دینا اسٹارٹ کر دیں گے اس ورک، ہم خود کو امپورٹنس دینا اسٹارٹ کر دیں گے. انم، امداد بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر ہم خود کو امپورٹنس دیتے ہیں، اس کے بعد ہماری زندگی کے بہت سارے کیسز جو اس سے ریلیونٹ ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. سارا فہیم کہہ رہی ہیں ٹو نو مائی پوٹینشیل ایز مدر.
आकाशा कही सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी इम्पोर्टेंट, और सारा खान कही है मगर साथ अल्लाह से हिकमत की दुआ करनी चाहिए, बेशक इसके बगैर तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। उम्मे हादी कह रही है टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ डज नॉट मेक यू अ बैड पर्सन, और मुनज़्ज़ा कह रही है सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश बिहेवियर, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। बिल्कुल हम समझते हैं कि शायद सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना उसकी केयर करना एक सेल्फिश बिहेवियर है, और उसकी वजह से हम प्लस एंड माइनस में कंफ्यूज रहते हैं। बाकी लोग भी हमारे पास मौजूद है। आवाज क्या नहीं आ रही है आपको मेरी? आई विल ट्राई टू वर्क। इस पॉइंट पे मैंने ये सारे जो पॉइंट्स आपने अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे क्लियर किए कि जो जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों होता है और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस तरह के बहुत से सवाल थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे क्लियर कर दिए। तो एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हमें ये होता है कि हम हर चीज़ में ना दूसरों पे डिपेंड करने लग जाते हैं, तो इससे ये पॉइंट मिलता है कि हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं करना, हमें खुद को बदलने के लिए खुद पे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह हम खुद को बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरा तो इंशाल्लाह इस पे कोशिश करेंगे। रमूज आपने बहुत अच्छी बात की है, और बिल्कुल जब हम ठीक है। तो कुछ अच्छा सीख कर उठते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंस रहती है। आई होप कि आप लोगों के लिए आज की वर्कशॉप बहुत अच्छी रही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई आप लोगों का फीडबैक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी सीखा है कि हम अपना फीडबैक जो है वो पॉजिटिव वेज में दे भी सकते हैं, और अगर कोई हमें नेगेटिव फीडबैक भी देता है तो हम उसको पॉजिटिव वे में ले भी सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको किस तरह से परसीव कर सकते हैं। तो वर्कशॉप के हवाले से अगर आप लोगों में से कोई फीडबैक देना चाहे तो वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकता है। उस वक्त तक मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि अगस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टार नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे विद 3 वर्कशॉप्स पैक्ड, और आज की वर्कशॉप चौथी वर्कशॉप थी, तो उसके साथ कंप्लीट नहीं हुआ। एक और वर्कशॉप अभी पेंडिंग है अगस्त की, और वो है गर्ल्स यानी यूथ के लिए, और वो करवाएंगी पेन नेटवर्क की जो फाउंडर है इंशाल्लाह जवेरिया गजनफर, जो नूरुल कुरान से ट्रेन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों वो फ्री वर्कशॉप होगी। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग अगर आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जिनको इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत रहती है और सारे इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत रहती है, तो उन तक ये चीज़ें ज़रूर शेयर करें, और इंशाल्लाह उसका बैनर पेज पर ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा। और अगर किसी को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप समझते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन इस मामले में मिलती रहनी चाहिए, तो आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो उनको ऑनलाइन वर्कशॉप वाले ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सो हमें सम अप कर लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट्स अप। तो अगर किसी ने कोई नहीं बात कहनी और कहनी भी है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन करते हैं, और आपने अपने बिहाफ का एक टेक्स्ट कर दें कि वी आर ऑल डन विद दिस वर्कशॉप, थैंक यू सो मच, ताकि हम एंड पर जो है वो मजलिस से उठने की दुआ पढ़ें और इंशाल्लाह इसको कवर अप करें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सब लोगों की मौजूदगी का, सब लोगों के वक्त का, सब लोगों की एनर्जी का, सुनने का, सुनाने का। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म और अमल में बरकत अता करे। बहुत अच्छी वर्कशॉप रही अल्हम्दुलिल्लाह। सारा आपका अंदाज़े बयान बहुत सादा और काबिल फ़हम है माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू इन सारी चीज़ों को मेंशन करने के लिए, और अब मैं मजलिस की दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।